السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اس وقت انڈپ اسٹڈیز کے درمیان میں ایک ٹاپک چھوٹا سا کور کریں گے. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ جنتیں، جنت الفردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ اور اللہ اپنا نیبرہڈ ہمیں عطا فرمائے. آمین. کمنگ بیک ٹو ٹوڈیز ٹاک، انشاءاللہ I will try to do a small talk. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کچھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو چھوٹی سی بات میں بہت سی چیزیں آپ کے ذہن سے ٹکراتی ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ وہ سامنے بیان کر دیں، جتنی مجھے اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. ہمارا آج کا گفتگو کا جو پہلو ہے وہ ایک سوال سے میرے ذہن میں تھوڑی دیر پہلے ہی پاپ اپ ہوا، اور سوال یہ تھا کہ میں جو چاہتی ہوں مجھے زندگی میں وہ کیوں نہیں ملتا. شاید یہ سوال آپ نے کسی سے نہ کیا ہو، پر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے کسی پورشن سے کبھی نہ کبھی یہ سوال ٹکرایا ضرور ہو. آپ نے خود سے اس کو پوچھا ضرور ہو، وائی کانٹ آئی گیٹ واٹ آئی وانٹ. اٹس اے ویری کامن فیکٹر ان اے ہیومن سائیکی. تو اس پر میں اس پہ کئی اینگل سے بات ہو سکتی ہے، بٹ میں اس کا بہت سمپل سا اینگل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. Why can't I get what I want? زندگی میں مجھے وہ کیوں نہیں ملتا جو میں چاہتی ہوں. اگر ہم میں سے ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے یہ سوال کرے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک کیفیت یہ آئے کہ بہت نوازتا ہے میرا اللہ مجھے، اور کبھی کبھی تو ادھر میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور ادھر میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے. بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسی دعائیں جو شاید میں بہت ڈیسپریشن سے کر رہی ہوتی ہوں. ظاہر ہے آپ زندگی میں کچھ دعائیں کچھ ایکسٹرا آرڈینری ڈسپریشن سے کرتے ہیں، اور وہ ڈسپریشن آپ کی خواہشات سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. بیکاز آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ جنرل خیر نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک خیر ہوتی ہے جو آپ ایکسکلوسیولی اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اور آپ نوٹ کرتی ہوں گے، اور آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کوئی چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں اور امیڈیٹلی دعا پوری ہو جاتی ہے، اور انسان اسپونٹینیسلی سوچتا ہے شاید میں کچھ اور مانگ لیتی. تو ایک دم سے یہ جو خیال آتا ہے، اور پھر اچانک انسان سوچتا ہے کبھی کبھی جب دعائیں چھوٹی چھوٹی ایسے پوری ہوتی ہیں کہ اللہ ایک دعا تو میں آپ سے اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، وہ تو پوری نہیں ہو رہی. آتا ہے کتنا بھی بڑا بلیور ہو، کتنا بھی بڑا مومن ہو، کوئی بہت نیک انسان ہو، کسی کے بھی دل میں اس طرح کا سوال آ سکتا ہے. تو اس سوال کی ڈیپتھ کو سمجھنا تاکہ آپ اس زندگی کے اندر اپنی پلیسمنٹ کو سمجھیں. ایک سیدھی سی بات جو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جب یہ سوال آتا ہے کہ مجھے وہ کیوں نہیں ملتا جو میں بہت ڈیسپریشن سے چاہتی ہوں، تو اس کا سیدھا سا جواب جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. نمبر 1،
دنیا اسینشلی پرفیکٹ ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں سرٹن تھنگس، کچھ چیزیں چاہتے ہیں اور بہت خواہش سے چاہتے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہوتی. اور کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی وہ ہمیں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے جو آپ کی خواہش ہو وہ نہ ملے بٹ کچھ اور مل جائے. آپ کی خواہش کے مطابق نہ ملے، آپ کی خواہش کے علاوہ مل جائے. وہ بھی نعمت تھی جو آپ مانگ رہی تھی، لیکن وہ بھی نعمت ہے جو آپ کو مل گیا ہے. بٹ جو مانگ رہی تھی اس کے ساتھ ڈیزائر اٹیچ. ایسے میں انسان کبھی کبھی ایمان کے باوجود تھوڑا بجھ سا جاتا ہے. بیکاز ہماری توقعات ہوتی ہیں نا کسی خواہش کے ساتھ، تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے گا آئی ول بی مور ہیپیئر. ٹھیک ہے میں ابھی بھی خوش ہوں، ٹھیک ہے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے میں ملینز اینڈ بلینز سے بہتر ہوں، بٹ جہاں میرا دل تھا وہاں میری کچھ توقعات ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اگر یہ ملتا تو شاید زندگی میں کوالٹی، ایکزیوبرنس، ایک خوشی کی خاص کیفیت زیادہ ہوتی. تو ایسے میں جب یہ خیال آیا کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو بتایا کریں یا آئی مائٹ بی رائٹ کہ مجھے یہی ملتا تو میں زیادہ خوش ہوتی. بٹ یہ دنیا ہے اور یہ اس کی نیچر ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو اب دنیا بہتر نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں اس کی زمین اچھی نہیں، اس کی مٹی اچھی نہیں، اس کا انوائرمنٹ اچھا نہیں، اس کا گیس پروپورشن اچھا نہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز رکھے ہیں وہ اچھے نہیں. جب ہم کہتے ہیں دنیا پرفیکٹ نہیں ہے ان اٹس نیچر، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق میری زندگی سے ہوتا ہے. جب یہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، اٹس بیسیکلی ناٹ جسٹ ود دا ٹاپوگرافی آف دس ارتھ، اٹس بیسیکلی اے انسان تمہاری اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری آخرت کی زندگی بہتر ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں تم کو پرفیکشن نہیں ملے گی. قرآن کئی جگہ پر یہ بات کرتا ہے اور یہ دنیا کی حقیقت انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. پھر آپ بہت سی کیفیات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے بھی تو مختلف فارمز ہو سکتے ہیں نا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. اینڈ تھنک اباؤٹ وین آئی ایم سیئنگ کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایک جگہ میں نے امیجن کیا ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ایکسیپٹڈ اٹ کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اینڈ ہز لائف از ناٹ پرفیکٹ. ہاؤ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور آج میں یہاں کھڑی ہوں اپنی زندگی میں 2024 میں اور قرآن کے سامنے بیٹھی ہوں. میں نے اس چیز کو اپنی زندگی کے لیے کیسے ایکسیپٹ کیا کہ میری زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی بیکاز یہ اس دنیا کی زندگی. دیکھیں اس کیفیت کو، اس ایکسیپٹنس کو آپ الگ الگ طرح دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 ہو سکتا ہے ایک مسلمان کلمہ گو، ایمان والا، اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اسلام کے راستے پہ چلنے والا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، لیکن 2 سال کے بچے کی طرح ایکسیپٹ کرے. کیسے؟ امیجن کریں ایک 2 year old چائلڈ، اس کی اماں اس کو سالڈز میں جہاں پروٹینز کھلاتی ہیں وہاں وہ اس کو ویجیٹیبلز بھی کھلاتی ہیں، اور اس لیے کھلاتی ہیں کہ اس کی باڈی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کی اماں صرف اس کو پروٹین ڈائٹ نہ دیں، کاربز بھی دیں اور ڈفرینٹ منرلز بھی دیں، جس کے لیے وہ اس کو کبھی فروٹس کھلاتی ہیں، کبھی وہ اس کو ویجیٹیبلز کھلاتی ہیں. اب آپ امیجن کریں وہ ہمارے بچپن میں بھی آتے تھے میش کیرٹ، میش پوٹیٹو
मैश, बीटरूट हम सब ने खाए हुए हैं बचपन में, और हमने अपने बच्चों को भी खूब खिलाए हुए हैं। वो ग्लास जार में मैश वेजिटेबल्स आते थे, आप सबको याद होगा। अगर आपको अपने टाइम का फ्लेवर याद नहीं है, तो जब आप अपने बच्चों को खिलाते थे उस वक्त आप उसको टेस्ट करते थे और आप उसको इमीडिएटली स्पिट करते थे कि कितना बदजायका होता था। जब माँ अपने 2 साल के बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाती है, क्या करता है? एवरी टाइम he's not or she's not going to spit it out. अम्मा भी उसके मुंह में ठूंसती जाती हैं, और he or she has to shove it down. निगल रहा होता है लिटरली, जिसको आप कहती हैं ना बस swallow करता जाता है। और लिटरली आप छोटे बच्चों की अम्मा यहाँ जो बैठी होंगी, जो अपने बच्चों को जब कोई ऐसा खाना खिलाती हैं जो उनको नहीं खाना होता, बेचारा अपना कभी राइट मुंह लेके जाता है, कभी लेफ्ट मुंह लेकर जाता है, और अम्मा is just in the process of ठूंसुफाई in his or in her mouth. इसको कहते हैं कि बेचारा बच्चा उस वक्त सिर्फ he is shoving it down through the throat, सिर्फ निगल रहा है उसको। अच्छा, एक्सेप्ट तो उसने भी कर लिया कि उसने ये खाना खाना है और ऐसे खा रहा है। इस बच्चे के मुकाबले में एक कोई इंसान है, शायद बच्चा ही हो बट कोई इंसान है, जो अपनी पसंद का खाना खा रहा है। अब स्वॉलो तो वो भी कर रहा है, इस बच्चे ने भी स्वॉलो की। वो लेट्स से कॉलीफ्लावर था, गोभी, फूल गोभी, वो मैश किया हुआ अम्मा अपने बच्चे को खिला रही थी। आप इमेजिन कर लें कोई आपको फूल गोभी मैश करके खिलाए। बात लोग जो कि ब्रोकली नहीं खाते हैं, आपको पता है ना, ब्रोकली इज फ्रॉम द सेम फैमिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर गोभी खा लेते हैं कुछ लोग, जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, वाइट वाला जो होता है, बट ग्रीन वाला जो गोभी होता है जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, पास लोग वो नहीं खाते। ओके, अब इमेजिन करिए एक इंसान ब्रोकली नहीं खाता और आप ब्रोकली को मैश करके उसको खिलाने की कोशिश करें। आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आपको उससे और उसको आपसे बहुत मोहब्बत है, तो हो सकता है ब्रोकली खा ले मैश की हुई, बट बेचारा जैसे स्वॉलो करेगा, यू कैन इजीली इमेजिन। उसके मुकाबले में आप उसकी पसंद की डाइट उसको खिलाएं, तो उसको वो कैसे स्वॉलो करेगा? The both actions to swallow the food will be totally different. One is swallowing with hate and the other one is swallowing while being pleased. एक को मजा आ रहा है, एक को गुस्सा आ रहा है। This is the same acceptance. Swallow दोनों कर रहे हैं, बट दोनों का swallow करना अलग हो गया। अब जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, इसी एनालॉजी को ध्यान में रखिएगा, अब जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं होता, या माइट बी पॉसिबल कि मुझे हर्ट करता है, तो रिस्पॉन्सेस अलग अलग आते हैं। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है विच इज हर्टिंग यू एंड कॉन्स्टेंटली हर्टिंग यू, जाहिर है आप फिर ऐसी कैफियत में अगर अल्लाह से जुड़ने वाली कैपेसिटी में होते हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे, मेरी इस आजमाइश को ख़त्म कर दे, मुझे इस मेज में से निकलने के लिए रास्ता दिखा दे। Now this is something unpleasant in your life, because आपको constantly hurt कर रहा है। How you will accept the situation and how you will give response will totally depend on your iman. Number one, एक रिस्पॉन्स आपको ये मिल सकता है कि जब कोई ऐसी कैफियत आपकी जिंदगी में आए जो आपको हर्ट कर रही है और इट्स गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड, हट ही नहीं रही, एक दफा हुआ, 2 हर्ट हुए, 3 हर्ट हुए, 300 मरतबा हर्ट हुए, लाइक 3000 मरतबा हर्ट हुए, एंड अनलिमिटेड टाइम हम हर्ट हो रहे हैं। एक रिस्पॉन्स आता है ऐसी कैफियत में, एब्सोल्यूट डिसप्लेजर। एब्सोल्यूट डिसप्लेजर मतलब तकलीफ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कोई रिस्पॉन्स होता जिसमें आप कहें कि
اللہ माफ करे कोई आपको मारे जा रहा है और आप मुस्कुराई जा रही हैं और मारो और मारो और मारो, नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे. When I'm talking about absolute displeasure, it's like कि एक्सेप्टेंस ना होने के बराबर है. कोई आपकी जिंदगी में जो परेशानी मौजूद है या वेरी प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन पर है, it's developing absolute displeasure in your mind. That's why you are in a questionable state. अल्लाह मेरे साथ ही क्यों होता है? Why it's always me? ये कैफियत, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन will develop anger in you. किस बात पर एंग्री फीलिंग्स हो रही हैं? It's not fair whatever is happening in my life. How can Allah do this to me? ये रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्प्लेजर. यानी जब जिंदगी में हर्ट आए, पेन आए, ट्रॉमा आए, इंजरी आए, अनहील्ड वुंड्स हों, तो एक अनएक्सेप्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाए, डिस्प्लेजर आना शुरू हो जाए. There is a possibility at the level of a human being. इस्लाम सिखाता है कि मुसलमान और जो अल्लाह के साथ खुद को अटैच रखने वाला मुसलमान है, उसका रिस्पॉन्स मुश्किल में गुस्से वाला नहीं होता. बिकॉज इसमें आप अल्लाह को ब्लेम भी कर रहे होते हैं. अल्लाह माफ करे, आप अल्लाह से सुअज़्ज़न पर आ जाते हैं. यू मेक बैड अजम्पशंस नाउज़ुबिल्लाह अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और मे भी आपको पता ना चले, आप बेअदबी की बात जुबान से निकाल दें. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम अ बिलीवर. सही, एक इंसान मुसलमान भी था और मोमिन भी था, बट कोई ऐसी आजमाइश उसको हिट कर गई जिसमें उसके अंदर डिस्प्लेजर आया और उस लेवल पर उसने अपना ईमान खो दिया. बिकॉज ईमान तो आनी जानी चीज़ है ना. इसलिए कि ये कैफियत जिसमें आप अल्लाह के साथ इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स पर आ जाते हैं, वाई मी, वाई कांट यू गिव मी व्हाट आई वांट, वाई कांट यू लिसन टू माय दुआस, ये वाला एंगल, ये सब्र का कंट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है सब्र से इसका. क्यों? जब आप ऐसे सवाल अल्लाह से करते हैं, आप अल्लाह पर ब्लेम कर रहे होते हैं unintentionally. It's like you are putting Allah on a trial. अल्लाह आपको जवाब दे नहीं है, अल्लाह मुझे जवाब दे नहीं है. देखिए, एक होता है अल्लाह ये आजमाइश में 5 साल से बर्दाश्त करी हूँ, 10 साल से बर्दाश्त करी हूँ, 15 साल से बर्दाश्त करी हूँ, 20 साल से बर्दाश्त करी हूँ. अल्लाह इट्स हर्टिंग मी, अल्लाह ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है. एक ही अंदाज है, ये टोटल हम्बलनेस है. या अल्लाह इट्स हर्टिंग मी, या अल्लाह इट्स गिविंग मी पेन. अपने दर्द का इजहार करना ईमान मुखालिफ चीज नहीं है. दर्द का इजहार है, उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उसके सामने नहीं जाके रोएंगे तो किसके सामने जाके रोएंगे? दैट्स एब्सोल्युटली ईमानी कैफियत कि जब आप अपने रब के सामने बैठकर अपने दर्द का इजहार करते हैं, दैट्स अलाउड. आप अल्लाह पर ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये सब्र की फॉर्म है. जब आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह इट्स टू लॉन्ग नाउ, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इट्स गिविंग मी पेन डीप इन माई हार्ट, ये अलाउड है एनी वन. बट मेरे साथ ही क्यों किया? आप देखिए ना, आपको एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि आप अल्लाह के साथ कंप्लेनिंग हो रहे हैं. अल्लाह इससे अबव है कि बंदा उससे इस लहजे में सवाल करे. अल्लाह से ऐसे सवाल नहीं हो सकता. मेरी जिंदगी में जो कुछ मेरे रब ने मेरे लिए चूज किया है, इट्स हिज विल. जो मेरी जिंदगी में मुश्किल है, इट्स अ टेस्ट फॉर मी, मेरी जिंदगी का इम्तिहान है. अगर मैंने इसके ऊपर वावेला मचाया,
یا یہ کہا خدا نخواستہ اٹس ناٹ فیئر وائی یو آر ڈوئنگ دس ٹو می، یا میں نے کہا ہاؤ یو کین ڈو دس ٹو می اللہ. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اٹس جسٹ لائک کہ میں اللہ کو کورٹ روم میں کھڑا کر رہی ہوں اور اللہ سے سوال کر رہی ہوں. مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کا ریسپانس اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی اپنے آپ کو اللہ سے دور لے جانے والا کام کرنا، جس کو آپ کہتی ہیں مشکل میں ایبسلیوٹ ڈسپلیجر کے ساتھ رہنا. یہ مومن نہیں کرتا. کیوں مومن نہیں کرتا؟ یا اس ٹائم پر وہ مومن نہیں رہتا. اگر وہ اس مشکل سے پہلے مومن ہی تھا بٹ مشکل آنے کے بعد اس کا یہ رسپانس ہو گیا، اب مومن نہیں ہے، اس کیفیت میں مومن نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز یہ کیفیت جس میں آپ اللہ سے ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں، بدگمان بھی ہیں، اس کو اللہ کو نعوذ باللہ کورٹ روم میں کھڑا کر دیا ہے، اللہ سے مستقل شکایتی انداز میں بات کر رہے ہیں، اللہ پر بلیم کر رہے ہیں. This is showing that there is a problem internally in a very deep way. And I need to fix my heart first. I need to cleanse my heart first if I really want my dua to be heard. پہلے مجھے اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے. اب آپ کو میری اتنی بات سن کے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو محسوس ہو، لگے، خیال آئے کہ او مائی گاڈ میں بھی تو مشکل میں ایسے ہی کرتی ہوں، مجھ سے بھی تو کبھی کبھی بالکل یہی ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ہاں میں کسی انسان سے نہیں کہتی بٹ دل میں تو میری یہی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھ پر ہی کیوں مشکل آتی ہے؟ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو. اب میں آپ سب سے جو میری بات سن رہی ہیں، میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. آن دا پریکٹیکلٹی آف دس بیوٹیفل ریلیجن، کیا آپ میں سے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور میں، ہم اس وقت اس دنیا میں زندہ ہیں. الحمدللہ we all are breathing. Our hearts are beating. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ تاکہ ہمیں ایک بات کا یقین ہو جائے. It's never too late. It's never too late. ابھی تک کرتے تھے نا، اب آج بات سن لی ہے نا، آئندہ نہیں کیجیے گا. اس سے پہلے اللہ سے شکایت کی تھی جب دعائیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، پریشان ہو گئے تھے، اللہ کو بلیم کیا تھا، سب کی سنتا ہے بس میری نہیں سنتا. سوچا تھا کوئی بات نہیں. You can always have a chance to turn the page of your life if you are still breathing. ابھی بھی تو زندہ ہی ہے نا، بس رب نے موقع ہی تو دیا ہوا ہے توبہ کا، اصلاح کا، خوبصورتی اپنانے کا، روح کو کلینس کرنے کا، نفس کو سدھارنے کا دیا تو ہوا ہے موقع. کبھی نا امید نہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی ہماری نا امیدی ہوتی ہے. میں آپ کو آج صرف یہاں ایک کیفیت آپ ہی کی اور اپنی بتانے کے لیے، ریمائنڈر دینے کے لیے آئی ہوں کہ ایمان کے باوجود کبھی کبھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. شاید ہم نے انجانے میں غلطی کی ہوتی ہے، شاید ہم انجانے میں اللہ سے شکایت کر جاتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتے ہیں، اتنی دعا کرتی ہوں آپ سے، اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں، اتنا گڑ گڑاتی ہوں، اتنی نیکی کرتی ہوں. اس سوچ میں نا انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور شیطان اور نفس موقع کو کیپچر کر کے ہمیں بار بار کی اس غلطی سے کبھی کبھی احساس دلا کے اللہ سے ہی دور کر دیتا ہے. اپنی غلطیوں پر نا امید نہیں ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، دامن جھاڑتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے رب نے مجھے پاک کر دیا، اور صراط مستقیم پر دوڑنا شروع کر دیتے. میں کبھی بھی زندگی میں ایسے بلنڈرز نہیں کر سکتی کہ جن بلنڈرز کے بعد مجھے لگے کہ میں اللہ کی طرف پلٹوں گی اور مجھے معاف نہیں کرے گا. No, He will forgive you. Till the time میں گیو اپ نہ کر دوں.
توبہ کرنے سے. میں توبہ کرتی رہوں گی، وہ معاف کرتا رہے گا. یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور ہم ان کو سوالو نہیں کر پاتے اور اس کے اوپر ہم کبھی کبھی جٹری ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر غصہ کر لیتے ہیں. کتنی عورتیں بار بار ایک بات کہتی ہیں، میں کرنا نہیں چاہتی غصہ، بس مجھ سے ہو جاتا ہے. میں لاؤڈ ہونا نہیں چاہتی ہوں، میں شاؤٹ کرنا نہیں چاہتی، میں محبت سے سب سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے بھی جو مجھ سے محبت سے بات کرے اور ان سے بھی جو میرے اپنے رشتے ہیں بٹ مجھ سے محبت سے بات نہیں کرتے. I don't want to stoop to their level, but ہو جاتی ہے مجھ سے غلطی. آپ چاہتی تو نہیں تھی نا، ہو گئی نا، کوئی بات نہیں. آپ توبہ کرتی رہیں، آپ کا رب آپ کو اتنی اسٹرینتھ ایک دن دے دے گا جو آپ اس سے مانگ رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ایک نفس کا کنٹرول ضرور دے گا. نا امید نہ ہو، گیو اپ نہیں کریں. جہاں انسان نا امید ہوتا ہے نا، میری بات لکھ لیجیے گا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری مشکل حل نہیں ہوتی، میری زندگی کے ٹف لوگ ہدایت پر نہیں آتے، میری زندگی میں خوشیاں پرسسٹنٹ نہیں ہیں. یہ سب نا امیدی والے جملے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ آئی ایم گیونگ اپ آن دا ہوپ آف مائی رب. یہ سب نا امیدی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے ایک زبان عام کانورسیشن الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ میں نہیں مزید برداشت کر سکتی، میں تھک گئی ہوں اس ایٹیٹیوڈ سے. کبھی کبھی یہاں انسان کسی کو رکھتا ہے، کبھی کبھی یہاں انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے اپنے آپ سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو آس پاس والوں سے نا امید ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ سے نا امید ہو جاتے ہیں. کس بات سے؟ میں نہیں برداشت کر سکتی ہوں بیکاز آئی ایم اے ویک پرسن. نو، یو آر ناٹ اے ویک پرسن، یو آر اے ویری اسٹرانگ پرسن. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیکاز جو رب آپ کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ آپ کو اچھا بننا ہے، آپ کو امید پر قائم رہنا ہے، وہ رب جانتا ہے آپ کا پوٹینشیل، آپ نہیں جانتی. اپنے سے بھی نا امید نہیں ہوتی. یہ جو کنگ آف ڈسپیئر ہے نا، کون ہے کنگ آف ڈسپیئر؟ نا امیدی کا بادشاہ کون ہے؟ ابلیس. نا امیدی اس کا ایک ٹول ہے. وہ جتنا مومنین پر استعمال کر سکتا ہے اتنا استعمال کرتا ہے. ہماری غلطیوں کو بھی پن پوائنٹ کراتا ہے کہ دیکھو تم تو بار بار غلطی کرتی ہو، تم کیوں توبہ کرتی ہو؟ پاگل ہو؟ ہر دفعہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتی ہو. کتنے لوگ توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں غلطیاں کرنے کے بعد، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم فائدہ کیا ایسی توبہ کا، پھر گناہ کر لیتے ہیں. یہ شیطان کرواتا ہے، نفس کو وہیکل بنواتا ہے ہمارے، اور کہتا ہے کہ فائدہ کیا ایسی توبہ کا جو بار بار گناہ کرنے. یہ وائی کانٹ آئی گیٹ واٹ آئی وانٹ میں صرف ڈیزائرز تھوڑی آتی ہیں، یہ کیفیت بھی آتی ہے. کتنے لوگ، کتنے مومن، کتنے مسلمان توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں with this one thought کہ ہر دفعہ تو میں توبہ کرنے کے بعد پھر سے گناہ کر لیتی ہوں. What's the point in asking for repentance؟ وہ آپ کو جتنی مرتبہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، یاد رکھیں وہ آپ کی اتنی اسٹرینتھ ایمان کی بڑھا دے گا کہ ایک دن آئے گا آپ گناہ نہیں کریں گے. ہماری غلطیوں کو شیطان پن پوائنٹ کرتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو میگنیفائی کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی طرف دوڑیں، ہم ناامید ہو کر اس سے الٹا بھاگنے لگ جاتے ہیں. قرآن کی تو آیات کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے شیمفل گناہ بھی ہو جائیں، اور اگر آپ آیات پڑھیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے فاحشہ ہو جاتا ہے، فاحشہ اٹس لائک پری میرٹل افیئرز اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، جس کو فاحشہ ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جو کہ بلیٹنٹ گناہ ہیں. اور قرآن کہتا ہے اگر تم سے شیمفل سن ہو جاتے ہیں، اور یہاں کفار کی بات نہیں ہے، ایتھیسٹ کی بات نہیں ہے، ایگنوسٹکس کی بات نہیں ہے، مومنین کی بات. جب ان سے فاحشہ ہو جاتے ہیں تذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ نیک ہو جائیں، آپ سے نیک نہیں ہوا جا رہا، گناہوں کا غبار آپ کے دماغ اور دل کو ہر وقت اندھیروں میں رکھتا ہے، نا امید نہیں ہو. آپ زندہ ہیں نا، خواہش آ رہی ہے نا اللہ کا فرما بردار بننے کی. We can come back to Allah. There is hope. شیطان آپ کو نا امیدی کی طرف لے کر جاتا ہے. یاد رکھیں، یہ جو اچھا بننے کے لیے، ہوپ فل رہنے کے لیے، کسی اور سے اچھی امید رکھنے کے لیے ہم انرجی نہیں پاتے. یہ جو ہم کہتے ہیں، دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہوگی، ہوپ لیس کیس. آپ کا سسرال، ہوپ لیس کیس. آپ کا اسپاؤس، ہوپ لیس کیس. آپ کے سبلنگس، ہوپ لیس کیس. آپ کا اپنا صراط مستقیم پر دوڑنا، ہوپ لیس سچویشن. آپ کا اللہ کی سبمیشن میں آ کر ادخلوا فی السلم کافہ کی کیفیت میں آ جانا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا، امپاسبل اسٹیٹ. یہ سب جگہوں پر جو آپ کو امپاسبل، ہوپ لیس، یہ سب فیلنگز آ رہی ہیں نا، یہ گیو اپ کرانے والی فیلنگز ہیں اچھائی سے. اور اچھائی سے گیو اپ شیطان کراتا ہے. ایک انسان آپ کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے، آپ کا بہت قریبی رشتہ ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. شیطان گیو اپ کراتا ہے، انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا، بھول جاؤ، امپاسبل. یہ جو خیال آ رہا ہے، کیا مطلب؟ ہم اس انسان کے لیے نا امید ہو گئے. تو کیا اللہ نے نہیں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا؟ کیوں خیال آیا یہ والا کہ میں گیو اپ کر دوں؟ نہیں، اللہ جانتا ہے ہمارا پوٹینشیل. شیطان کئی طرح کے ٹریپ کرتا ہے. انہی ٹریپ میں سے ایک ٹریپ کیا ہے؟ جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 سال ہو گئے میں ایک ہی دعا کرے جا رہی ہوں، سنتا ہی نہیں ہے. میرے بچے تمیز والے ہوتے ہی نہیں ہیں. میرے بچے جو ہیں وہ اخلاق سیکھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، کام میں دھیان دیتے ہی نہیں، پڑھائی کرتے ہی نہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہی نہیں، شادیاں ان کی ہوتی ہی نہیں. اب کیا کرتا ہے شیطان؟ دا ٹریپ آف شیطان. امپیشنٹ بناتا ہے آپ کو. کیسے؟ آپ خود ہی کہتی ہیں اپنے بارے میں، بھائی مجھ میں صبر نہیں ہے اتنا. یہ جو آپ بول رہی ہیں، بھائی مجھ میں صبر نہیں ہے اتنا، یا اب مجھ سے نہیں مینج ہوتا، سچویشن تو وہی چل رہی ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے اپنے آپ کو خدا سے زیادہ جانا. جب آپ کہہ رہی ہیں I can't manage in this, I'm not there yet, تو ایسے میں رب کی طرف بھی تو مڑ کر دیکھیں. ہاں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. That can vary from case to case, from person to person, but majority of the time اپنے آپ کو بتائیں، ہمیں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا. شیطان لاجیکل فیلیسیز کا شکار کرتا ہے. کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، جی یہ جو میں بولنے لگی ہوں، شیطان آپ کو کہے گا لیٹ می گیٹ اسپرچولی میچور فرسٹ, دین آئی ول لرن ہاؤ ٹو لرن کوپنگ میکنزم. یہ شیطان ہوتا ہے. نا امیدی کی طرف لے کر جائے گا، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کر جائے گا، ناشکری کی طرف لے کر جائے گا، مجھ سے مینج نہیں ہو سکتا یہ غم، اس پر لے کر جائے گا. یہ ٹرائل، یہ آزمائش، یہ رکاوٹ، او مائی گاڈ، اس نرو ریکنگ، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے نفس سے ہمیں اس طرح کی بار بار وائبس دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں، کوئی بھی انسان نارمل انسان ہے، ہیلدی ذہنی طور پر جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. ہر جھگڑا، ہر آرگیومنٹ ہر سینسیبل انسان کو انٹرنلی ڈسٹرب کرتا ہے.
कभी कभी कुछ लोग इंटरनली शैटर्ड हो जाते हैं. आर्ग्यूमेंट्स हमें ड्रेन कर देते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे आर्ग्यूमेंट्स पता है किससे हो रहे होते हैं? वो जो हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं, शायद वो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत का दावा करते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट्स. और ऑन अ रेगुलर बेसिस आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभार का आर्ग्यूमेंट ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आप अपनों से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ये चीज आपको इंटरनली कमजोर कर देती है, शैटर्ड कर देती है, तोड़ देती है. ऐसे वक्तों के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम, नमाज, कुरान, रोजा, जिक्रुल्लाह, ये सब कुछ दिया है ताकि हम इंटरनली खुद को मजबूत करें. दुनिया है, मैंने शुरू में ही बोल दिया है, परफेक्ट नहीं है. मसला क्या होता है, जब हम कुरान से नहीं जुड़े हुए होते, हम लोगों को माफ नहीं करते जो हमसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं. और जब हम लोगों को माफ नहीं कर रहे होते जो हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि उनको ना माफ करके हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, जबकि उनको ना माफ करके हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं, क्योंकि हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होते. कुरान तो आया ही हमें इंटरनली स्ट्रांग करने के लिए. कोई हम रेसलर नहीं बन जाते कुरान पढ़ पढ़ के. दिस इज इंटरनल स्ट्रेंथ. किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है? इट्स नॉट लाइक कि मेरा फिजिकल स्टेमिना बढ़ गया है, कि मैं अभी कुरान की क्लास में नहीं जाती थी तो मैं बड़े आराम से 30 kg उठा लेती थी वेट. अब मैंने कुरान की क्लास में जाना शुरू कर दिया है, तो अब मैं जब जिम जाती हूँ तो मैं 60 kg उठा लेती हूँ. नो, हु सेड सो? ऐसी तो कोई कहानी नहीं. What strength Quran is giving you? That's your internal strength. For what? For what purpose I'm gaining that internal strength? I'm gaining that internal strength so that I can handle this imperfect world. ये जो गिरती पड़ती मेरी जिंदगी है, इसमें मैं अपने रब की तालीम के मुताबिक मजबूत बनकर रहूं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली. This is the strength Quran is giving me. जब कुरान की स्ट्रेंथ अंदर आती है, बाहर दुनिया के एक्सटर्नल मैटर्स को हैंडल करना आ जाता है. सिंपल फिलॉसफी. आपके इस सवाल का जवाब तो खुद ही मिल जाएगा. Why can't I get what I want? Because ये imperfect दुनिया है, और there will always be some things that will bother you. कभी जिंदगी में ऐसा होगा नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे bother नहीं करता है. No, there will always be something that will bother you. हाँ, वो हर एक की जिंदगी में point of botheration अपनी अपनी intensities पर होंगे, depending upon the कैफियत of ईमान. जितना अंदर कुरान की ईमान की मजबूती होगी, एक्सटर्नल मैटर्स को बाहर हैंडल करना आ जाएगा. और यही चीज फिर इंसान को अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह का ओबीडिएंट बनाती है. ये इंटरनल स्ट्रेंथ वर्क एज अ फ्यूल. फिर अगर मेरी दुआएं डिले हो रही होती हैं कबूलियत में, मैं नाउम्मीद नहीं होती, मैं नाशुक्री नहीं होती, मैं कंप्लेनिंग नहीं होती. कुरान इंटरनल स्ट्रेंथ देता है. अगर आज हम खुद को इस कैटेगरी में देख रहे हैं, कौन सी कैटेगरी? पहले ही रिस्पॉन्स बता रही हूँ अभी तक, कि जब कोई मुश्किल आती है और मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो मुझ में रिजेंटमेंट आती है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर गुस्सा आता है. क्यों चले गए मेरे माँ बाप? क्यों इंतकाल हो गया मेरे अपनों का? मैं अकेली क्यों रह गई? मेरे भाई का इंतकाल क्यों हो गया? मेरे बेटे का इंतकाल क्यों हो गया? मेरी बेटी का इंतकाल क्यों हो गया? मेरी अम्मी क्यों चली गई? मेरे अब्बा क्यों चले गए? ये क्या है? अल्लाह के फैसलों पर गुस्सा. मानता कोई नहीं है, पर जब कोई चला गया है अपना और आप कह रहे हैं कि क्यों चला गया, दिस क्यों इज टेलिंग मी कि मैं अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं हूं. बिकॉज अगर मैं अल्लाह के फैसले पे राजी होती, मैं क्यों नहीं करती. देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग क्यों और व्हाई इफ आई एम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ राजी बा रज़ाए रब.
اب براسی برازر رب والے انسان کے اوپر وائی می کی فیلنگس نہیں آتی ہیں. بہت عام سی بات کرنے لگی ہوں, ہر دوسری عورت بولتی ہے, ایکسپیکٹنگ کہ ہر عورت نہیں بولتی, ہر دوسری عورت بولتی ہے. کیا انفارچونیٹلی سامنے والا پرووائڈ کر دیتا ہے ایویڈینس, تو ہر دوسری عورت بیچاری کو بولنا پڑ جاتا ہے. اور وہ کیا, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو گیو اسٹرینتھ ٹو ویمن بائی دا وے, اس لیے یہ مثال دے رہی ہوں. ہر دوسری عورت کہتی ہے میرے ہسبینڈ دنیا کے ہر انسان کو سمجھتے ہیں سوائے میرے, وہ دنیا کے ہر انسان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں سوائے میرے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر بیوی کو لگ رہا ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے, مسکرا بھی رہے ہوں گے آپ زیر لب, کیوں میرے ہسبینڈ آخر مجھے نہیں سمجھتے, سب کو تو سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ جملہ کیا بتا رہا ہے, نا امیدی انسان سے آ رہی ہے نا, شوہر سے آ رہی ہے. سب کو سمجھتا ہے, مجھے نہیں سمجھتا, سب کی سائڈ لیتا ہے, میری سائڈ نہیں لیتا, نا امیدی آ رہی ہے. اس ہیومن ویکنس سے قرآن آپ کو باہر نکالتا ہے, بیکاز اس ڈسپیئر سے قرآن آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے کہ آپ ایز اے بیوی نا امیدی کا شکار نہ ہو. کم شوہروں کو اللہ سب کو ہدایت دے, میں سب شوہروں کی بات نہیں کر رہی, الحمدللہ اللہ کے بہت نیک بندے, بہت سینسیبل بندے, بہت رسپیکٹ دینے والے شوہر اس دنیا میں, اس امت میں آج بھی موجود ہیں. بٹ اللہ سب مردوں کو ہدایت دے, اللہ سب عورتوں کو شکر گزار محبت کرنے والی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا شوہر آپ کو عزت نہیں دے گا, یا آئی مسٹ سے ویسے عزت نہیں دے گا جیسے آپ عزت اس سے لینا چاہ رہی ہیں. اصل میں ہم چاہتے ہیں سامنے والا مجھے میرے حساب سے ڈیل کرے. دس از ناٹ جسٹ یو ہو از فیسنگ دا ایشو اور دا پرابلم کہ میرا شوہر مجھے نہیں سمجھتا. کبھی آپ نے شوہروں کی کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں مردوں کی کلاس ہو رہی ہو, اور کوئی میل ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہو, اور وہ میل ٹیچر ان سے ایگزیکٹلی یہی بات کہے گا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیویاں آپ کو نہیں سمجھتی. کیوں؟ جب یہ دو سیپریٹ اینٹیز ہیں, دو سیپریٹ جینڈر ہیں, اپنے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, اور دونوں کا برین بالکل الگ کام کرتا ہے. نہ صرف برین, دونوں کی انیٹمی الگ الگ کام کرتی ہے, دونوں کی باڈی ڈائنامکس بالکل الگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں. دنیا امپرفیکٹ ہے, یہاں میرے حساب سے معاملات نہیں چلیں گے, اوپر والے کے حساب سے معاملات چلیں گے. مجھے خود کو ایمان کے بار کے ساتھ, ایمان کی کیفیت کے ساتھ رب سے جوڑ کر رکھنا ہے. نا امیدی نہیں لانی کسی انسان کے لیے, نہ رب سے. یہ چیز آپ کو انٹرنل کلینزنگ دیتی ہے. اگر آپ کو آج بھی مشکل سچویشن میں ریزنٹمنٹ آتی ہے, اللہ کے کلام کو ایبزارب کرنا شروع کریں. انٹرنل اسٹرینتھ لینے کے لیے اللہ کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں, اور دعا کریں, اور کثرت سے دعا کریں کہ اللہ آج کے بعد کبھی مشکل میں ہم ایسے رویے پر نہ جائیں کہ ہم اللہ کے ڈیسیژنز کو کویسچنز کرنے لگ جائیں. کبھی بھی نہ جائیں ایسے ایٹیٹیوڈ, بیکاز آپ اللہ کو کویسچن کرتے ہیں تو آپ خود کو فرسٹریٹ کرتے ہیں, آپ نا امیدی کی طرف جاتے ہیں, اور آپ پھر اس طرح کے سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں, میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی, میری کیوں نہیں سنی جاتی, مجھے کیوں نہیں کوئی سمجھتا. اینڈ دس اسٹیٹ ول ناٹ اسٹے جسٹ ود یور اینڈ یور رب ریلیشن شپ. It's going to filter it down with the makhluk too.
جب ہم اللہ سے ناشکری کرتے ہیں ہم انسانوں سے بھی ناشکری کرتے ہیں. جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے. دیٹس دا مفہوم حدیث. سو وائس ورسا, جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ناشکری کرتا ہے. دیکھیں مجھے پتا ہے اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے پورا سناریو, میں نے ایک ہی رسپانس آپ کے سامنے رکھا ہے, بس میں ایک رسپانس اور رکھنا چاہ رہی تھی, بٹ نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. موقع ملے گا تو اگلی کلاس میں سیکنڈ رسپانس آپ کے سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ. بٹ ڈو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ہیو ایکچولی ٹولڈ یو. اس زندگی کے اندر امپرفیکشن گندھی ہوئی ہے, اور جب ہم کہتے ہیں دنیا امپرفیکٹ ہے, اس فریز کو آج سے ایسے سمجھیں. میں نے کتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بات کی, اور جب بھی میں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب کیسے دیا, آخرت کی زندگی میں ڈیوریبلٹی ہے, آخرت کی زندگی میں کوالٹی ہے, آخرت کی زندگی میں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی, ہر دن نعمتیں انہینس ہوں گی, ہر دن اس نعمت کے اندر نکھار آ جائے گا. اور دنیا کی زندگی میں جو ہے, دنیا کی زندگی میں امپرفیکشن ہے, بیکاز چیزیں زندہ ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, ان کو موت آ جاتی ہے. یہ ایک بہت چھوٹا پہلو ہے. اپنا ہورائزن بلند کریں. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا امپرفیکٹ ہے, مینز میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں اس وقت, جو اس سے ہدایت لینا چاہ رہی ہوں, میرا رب اس جملے سے مجھے بتانا چاہ رہا ہے میری زندگی امپرفیکٹ ہے. کسی انسان کو دور سے دیکھ کر یہ نہیں کہیں اس کی زندگی کتنی آئیڈیل ہے, کتنی پرفیکٹ ہے. اٹس پکچر پرفیکٹ پرسنالٹی. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے ایسے, امیڈیٹلی اپنے آپ کو بتائیں نو, اللہ نے تو اس دنیا کو امپرفیکٹ بنایا. ہر انسان کی زندگی اس زمین کے اوپر امپرفیکٹ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہے. جب بھی کسی کو دیکھ کر رشک نہیں کرتے ایسا, ہائے میری زندگی بھی ایسے ہو جائے. There is no need of it. آپ اپنی زندگی کا نکھار مانگیں, آپ اپنی زندگی کا سکون مانگیں, آپ اپنی شخصیت کا بیسٹ ورژن مانگیں, آپ اپنے ایمان کی کیفیات میں درجات کی بلندی مانگیں. That's more sensible approach. تو دنیا امپرفیکٹ. جب میری زندگی مکمل ٹھیک نہیں ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, اس میں امپرفیکشن ہے, اس کا مطلب ہے میری زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی اور غم بھی ہوں گے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہے, میں بتاتا ہوں. آپ نے کریکر دیکھے کبھی؟ ایک منٹ, کریکر کو اردو میں کہتے ہیں لائک وہ جو پھل جھڑی, آپ لوگوں نے بھی بچپن میں یوز کی ہوں گی بہت سے لوگ, دا فائر کریکر, جس کو پھل جھڑی بولتے ہیں. آئی تھنک پھل جھڑی بولتے ہیں اردو میں. ایک ہوتا ہے, سی یو ہیو ٹو اسٹکس. ایک ہے پھل جھڑی کی اسٹک, وہ اسٹک پر ہوتی ہے, اس کو آپ لائٹر سے کرتے ہیں تو وہ اسپارکلی ہوتی ہے, اور بہت سارے اس میں سے اسپارکس نکلتے ہیں. دیٹس کالڈ فائر کریکر. اور ایک ہوتا ہے لائک وہ جو آپ کا لبان والی اگربتی ہوتی ہے. ریممبر دیٹ اگربتی اردو بولنے والوں کو آتی ہے. فریگنس ڈیفیوزر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسٹک پر آتا ہے. اچھا, اگر میں سائملٹینیسلی فائر کریکر کو بھی لائٹر سے آن کرتی ہوں, جلاتی ہوں, اور میں اس فریگنس ڈیفیوزر کو بھی, اگربتی کو بھی لائٹر کے ساتھ لائٹ دیتی ہوں اور میں اس کو جلاتی ہوں, پہلے کیا ختم ہوگا؟ That's a very simple question and with a simple answer. پھل جھڑی ختم ہو جائے گی just within few seconds. بہت اچھی پھل جھڑی بھی ہوگی تو شاید 40-50 seconds چل جائے, اور جب وہ چلے گی it will be sparkling beautiful image and a beautiful thing in front of you. اس کے مقابلے میں پھل جھڑی, اور اس کے مقابلے میں دیٹ fragrance diffuser اگربتی بیچاری سلو اینڈ اسٹیڈی, اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلتا رہے گا. مے بی وہ 30 منٹس تک چلتی رہے, مے بی وہ 40 منٹس تک چلتی رہے. دیکھنے میں the firecracker was way too beautiful and attractive.
और वो फ्रेगरेंस डिफ्यूजर दैट्स कॉल्ड द अगरबत्ती देखने में एक स्टिक है जिसमें से धुआं निकल रहा है, बट अगर मैं आपसे पूछूं whose impact was so everlasting, अगरबत्ती का, बिकॉज वो अगरबत्ती 30 मिनट्स तक उस पूरे एनवायरनमेंट में फ्रेग्रेंस स्प्रेड करती रहेगी. नॉट जस्ट दिस, वो 30 मिनट्स के बाद जब उसकी स्टिक खत्म भी हो जाएगी, that fragrance will stay in the environment, maybe for a day or two. इस दुनिया की जिंदगी में हम खुशियों के पीछे जो भाग रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इस दुनिया की खुशियां आर लाइक फुलझड़ीज. बहुत खुश होते हैं हम, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत अपीलिंग होती है, बट जल्दी से खत्म हो जाती है बिकॉज वी आर इम्परफेक्ट. कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां स्लो एंड स्टेडी आती हैं, प्रोलॉन्ग पोजीशन पर आती हैं, अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाती हैं. ये वाली खुशियां इंटरनल होती हैं, जस्ट लाइक अगरबत्ती. ये आपको इंटरनली स्ट्रेंथ देती हैं. दुनिया नहीं देख रही होती कि शायद आपके पास बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं, पर आपके ईमान की कैफियत will work like this agarbatti in your personality, not like a फुलझड़ी. बिकॉज ऐसा थोड़ी ईमान है कोई जिसको आप कहती हैं इंस्टेंट ईमान. एक नहीं, 5 नमाजें पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक भी पढ़ी, अव्वाबीन भी पढ़ी, और फुलझड़ी की तरह स्पार्कली इबादत, एवरीथिंग इज एक्चुअली अपीलिंग, और 4 दिन के बाद जस्ट फ्लैट लाइक अ फिजी ड्रिंक. नो, bring iman in your life in a very penetrating state, कि आपका उठना बैठना, सोचना, मांगना, उम्मीद लगाना रब से हो या इंसानों से हो, बहुत मैच्योर हो जाए. इस सोच के साथ कि क्या हो गया अगर जिंदगी में बहुत ऑब्वियस खुशियां नहीं हैं. Whatever I have to learn to be grateful on the basis of these blessings. अगर किसी के पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनियावी लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, मोहब्बतों के लिहाज से, किसी के पास कुछ भी नहीं है, बट ईमान है, that one single ईमान जो शायद किसी को नजर भी नहीं आ रहा, will work as अगरबत्ती, the fragrance diffuser in your life. वो आपको इंटरनली महकाता रहेगा उम्मीद की खुशबू से, साबित कदमी के फूलों से, और रब के मुस्तकिल साथ होने के एहसास से. And then you will come up with a personality जो मुश्किल आने पर कभी भी रिजेंटमेंट शो नहीं करे. अल्लाह ताला हम सबको इस जिंदगी की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको ऐसा इंटरनल ईमान अता फरमाए कि एक्सटर्नली हमारी पर्सनैलिटीज सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी, साबित कदमी, ईमान का कन्विक्शन, दूसरे इंसानों के लिए सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक, और अखलाक रसूल पर नजर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक छोटी सी एडवाइस थी, और मुझे उम्मीद है कि अब जिंदगी में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हिट करेगी, आप उस प्रॉब्लम को अपने लिए रब से करीब होने का एक जरिया बना लेंगी, और उस बच्चे की तरह, वेजिटेबल्स खाने वाले बच्चे की तरह, उस मुश्किल में रिजेंटमेंट शो नहीं करेंगी, मुंह इधर. इनफैक्ट आप एक मैच्योर इंसान की तरह उस मुश्किल वक्त में अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगी बाय कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द बुक ऑफ योर रब. अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम का
اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے اور سننے والی جتنی بھی خواتین ہیں اور ان کی جو بھی دعائیں ہیں اور ان کی دعائیں ان کو کتنے عرصے سے مزید آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سب دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے فتنے سے، نفس کے فتنے سے، ہمارے آس پاس لوگوں کے فتنوں سے اور ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اسلام کی وہ طاقت دے دے، ایمان کی وہ خوشبو دے دے کہ ہم اپنے آس پاس جسٹ لائک دا فریگرنس ڈیفیوزر اسلام کی خوبصورتی کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت اخلاق کی ہمبلنس کے ساتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں فزیکل، اسپرچل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ عطا فرمائیے تاکہ ہم صراط مستقیم پر آپ کی محبت میں آپ کی رضا پانے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ دوڑتے رہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی وجہ بن جائیں۔ آپ کے گھر والے اسلام کی خوبصورتی آپ کے تھرو دیکھیں، اس سے بہترین زندگی کا کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور مسلم امت کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔